السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی کلام میں سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا اٹل فیصلہ ہے کہ اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو میری کرنی ہے، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ انسان کا مالک، اس سے پہلے خالق، اس کے بعد رازق ہے۔ گویا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو ملکیت ظاہر اللہ کی ہے، پھر روزی بھی اس کو اللہ دے رہے ہیں، تو یہ کسی اور کی عبادت کرے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس سے بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ خیر، بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کو جوڑا ہے۔ اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، اگر تم نے احسان کرنا ہے تو اپنی ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ایک واقعہ بڑا عجیب سامنے آیا۔ ایک زمانے کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب المفردات میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص مغرب کی نماز کے بعد قبرستان سے اپنی قبر سے نکلتا تھا اور اس کی گدھے جیسی آواز ہوتی تھی اور اس کا سر بھی گدھے کا لگا ہوتا تھا، نیچے سے سر دھڑ انسان کا، اوپر سے سر گدھے کا، اور گدھے کی طرح رینگتا تھوڑے عرصے کے بعد پھر اپنی قبر میں چلا جاتا۔ روزانہ یہ عمل ہوتا، قبر پھٹتی، باہر نکلتا، دھڑ انسان کا، اوپر سر کھوتے کا، گدھے کا، اور آواز بھی گدھے والی نکالتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ روزانہ یہ نکلتا ہے، روزانہ اس کی یہ کیفیت ہے؟ تو بتانے والے ایک بزرگ نے بتایا اصل یہ تھا شرابی، یہ شراب پی کر جب اپنے گھر کے اندر جاتا تو الٹی سیدھے باتیں کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کو ڈانٹتی تھی، اس کو روکتی تھی، اس کو سمجھاتی تھی، اس سے محبت کرتی تھی، اس کو روکنے کی کوشش کرتی تھی، تو یہ اپنی ماں کو آگے سے کہتا تھا کیا گدھی کی طرح چلا رہی ہو، کیا گدھی کی طرح چلا رہی ہو، کیا گدھی کی طرح تم چلاتی ہو، تم گدھی ہو۔ اس شراب کے نشے میں دھت اپنی ماں کو گدھی کہتا تھا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے کہ روزانہ بعد از نماز مغرب اس کی قبر پھٹتی ہے، قبر سے نکلتا ہے، شکل گدھے والی، سر گدھے والا، آواز گدھے والی، دھڑ انسان والا، اور گدھے کی طرح رینگتا پھر اپنی قبر میں واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں، اللہ نے فرمایا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کے دروازے سے گزر کر انسان جنت میں پہنچتا ہے۔ گویا اپنی زندگی کے اندر اگر اپنے والدین کو پا چکے ہو، آپ کے والدین موجود ہیں، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لو۔ اللہ نے قرآن میں بڑا عجیب جملہ بیان فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر تم نے احسان کرنا ہے تو اپنی امی سے، اپنے ابے سے کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، جب یہ بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، جب بوڑھے ہونے کے بعد آپ دیکھو کہ بوڑھے ہو گئے، آپ نے اب اف تک اوہ ہو بھی نہیں کہنا، اوہ ابا یہ تو نے کیا کر دیا، اوہ ہو اماں تیرے سے یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں کہنا۔ اللہ نے کہا چپ، خاموش، بولنا نہیں ہے۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، آگے فرمایا تو نے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کی عادات بچوں والی ہو جاتی ہیں، انسان تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اس حالت میں اللہ نے کہا خبردار، تو نے اوہ ہو بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لهما قولا کریما، اور تو نے بات کرنی ہے تو بہت محبت سے، پیار سے، عزت سے، الفت سے، محبت سے بات کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اپنے یہ رحمت کے کندھے اپنے ماں اور باپ کے سامنے یوں جھکا کے رکھنے، ماں اور باپ کے سامنے اکڑنا نہیں ہے۔ اور پھر اس پر بس نہیں، وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، میں دعا بھی کرنی ہے میرے اللہ، جس طرح بچپن میں، لڑکپن میں، میرے چھوٹے ہونے کی حالت میں انہوں نے میرے ساتھ رحم کیا ہے، اللہ تو بھی ان پر رحمت فرما۔ یہ دعا کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو ماں اور باپ کو ستانا،
تنگ کرنا، پریشان کرنا، برا بھلا کہنا، اخباریں بڑی پڑی ہیں، میڈیا بھرا پڑا ہے، کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اس دنیا میں اللہ کی اس دھرتی پر جو تکلیف اپنی ماں کو باپ کو پہنچاتا ہے وہ اپنی اولاد سے دیکھ کے مرتا ہے، اور بارہا ایسے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔